کیسے کوئی اتنا ظالم ہو سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ اپنی اولاد کو وہ اتنی زیادہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اپنی بیوی جو اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کو کم سے کم قتل تو نہ کرو، اس کو مارو تو نہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو، طلاق دے دو، لیکن اس کی جان تو نہ لو۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور آج میں جو آپ کے ساتھ بیان کرنے والی ہوں، اس کو جب سنیں گے نا تو آپ کا یقیناً آپ اتنے زیادہ دکھی ہو جائیں گے جتنا میں تھی۔ تو میں نے جب یہ سنا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ دنیا اتنی بے رحم ہو چکی ہے کہ جب ماں باپ بیٹیوں کو بیاہ دیتے ہیں تو کیا ان کے شوہر جب چاہیں تو ان کو قتل کر دیں، ان کو موت کی گھاٹ اتار دیں۔ اگر ایک میاں کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے تو وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کو یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ وہ اس کو جان سے مار دے۔ ایک شوہر اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی موت کی گھاٹ اتار دے؟ تو یہ واقعہ ہوا ہے جی پشاور میں، جو کہ ایک آدمی جو کہ رہتا ہے دبئی میں، لیکن وہ پاکستان جب چھٹی پہ آتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے 2 بچوں کو بھی زہر دے کے مار دیتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے، شادی کے 1 سال بعد جو ہے اس کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب اس کی بیٹی 3 ماہ کی ہوتی ہے تو وہ پاکستان آتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی ہے۔ پھر وہ کچھ مہینے ٹھہرتا ہے اور دوبارہ جو ہے وہ پاکستان سے دبئی چلا جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے سے بیوی پھر اس سے پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ بیٹی کی 2 سال کی ہو جاتی ہے، اور پھر تب اس کے گھر میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے تو اس کو وہ کچھ خوشی وغیرہ نہیں ہوتی، پاکستان آ جاتا ہے۔ جب بیٹا 2 سال کا ہوتا ہے پھر دوبارہ وہ پاکستان آتا ہے، آ کے بیوی کو پوچھتا ہے کہ یہ بچہ تو میرا نہیں ہے، تو یہ اس کی شکل بھی جو ہے وہ ہمسائے سے میچ ہو رہی ہے، یا اس طرح کی ذہنی جو وہ اس کی غلط فہمیاں اس کے اندر جو ہیں وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بیوی اس کو سمجھاتی ہے، کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں شک ہے میرے کریکٹر پہ تو ایسا کرو بچے کا DNA کروا لو۔ پھر خیر وہ اس بات کو مٹا دیتا ہے، اور پھر اسی طرح سے جو ہے تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے جھگڑے ان کے گھر چلتے رہتے ہیں۔ اب گھر والوں نے سمجھایا اور بات یہاں تک پہنچی کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دو۔ اب اس نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ نہیں، اس کے ذہن میں جو شک پیدا ہو چکا تھا وہ وہاں پہ تھا۔ اس نے ٹیمپرری اپنی بیوی کو کہا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوگی، تو اب اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنے دل میں یہ طے کر لیا کہ میں جو ہے نا اس کو مار دینا، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بھی مار دینا۔ بچے تو میرے ہے ہی نہیں ہے، اس طرح کوئی بات نہیں تھی۔ جب انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو ساری بات سامنے آئی تو اس طرح کوئی بات نہیں تھی، عورت جو ہے وہ کریکٹر کی بری نہیں تھی، بس اس کا شوہر جو تھا اس کے ذہن میں یہ وہم تھا۔ خیر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی ٹکٹ کروا لیتا ہے، یعنی وہ اپنی ٹکٹ اسی دن کی کرواتا ہے جس دن اس نے سارا پلان کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو مار کے، بچوں کو مار کے، تو پھر میں نے پاکستان میں نہیں رہنا، میں نے فوراً دبئی چلے جانا ہے، کیونکہ اگر وہ پاکستان میں رہے گا تو پھر وہ پکڑا جائے گا۔ خیر اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو جس دن جانا تھا اس دن کی ٹکٹ کروائی، اور اس دن اپنی بیوی کو پیار وغیرہ میں لا کے تو اسے کہا کہ نہیں تم نہیں آج ناشتہ بناؤ گے، آج ناشتہ جو ہے نا وہ میں بناؤں گا۔ خیر بیوی خوش ہو جاتی ہے، خوشی کے مارے سماتی نہیں ہے کہ آج میرا میاں مجھے ناشتہ بنا کے دے رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ ناشتے کے اندر نہ چائے کے اندر وہ جو ہے وہ زہر ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنی بیٹی جو اس کی 3 سال کی تھی اور بیٹا 2 سال کا، ان کی فیڈرز میں بھی وہ کیا کرتا ہے کہ زہر ڈال دیتا ہے۔ اب بیوی کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ آج اس کا لاسٹ ناشتہ ہے، بچوں سے بھی دکھاوے کے لیے پیار وغیرہ کرتا ہے، اور وہ زہر دے کے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ اتنی دیر کے بعد زہر نے جو ہے اثر کر دینا ہے، تو اس سے پہلے کہ میں ادھر رہوں یا کسی کو پتہ چل جائے مجھے فوراً سے جو ہے نا ایئرپورٹ پہ چلے جانا ہے۔ اب اس کو پتا تھا کہ میرا جو ٹکٹ کا ٹائم ہے وہ بھی کون سا ہے، اور فلائٹ کی جو میرا ٹائمنگ ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ بیوی کو کہا کہ تم گھر میں رہو، کوئی بات نہیں میں اکیلا چلا جاتا ہوں، اور اس نے گھر کے باہر سے جو نا ڈور بند کر دی ہے۔ اب اس کو پتا تھا کہ اتنی جلدی میں جو ہے زہر کا اثر ہو جائے گا۔ بیوی سے موبائل وغیرہ بھی لے لیا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس کہ وہ کسی کو کال کر کے بتا سکے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ خیر اس نے گھر کا دروازہ باہر سے بند کیا اور تالا لگا کے تو خود جو ہے وہ چلا گیا دبئی۔ اب 2 سے 3 گھنٹے کے اندر جو دبئی پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد وہ جو ہے اس کو پتہ چل چکا کہ وہ بیوی اس کی جو ہے نا مر چکی ہے، بچے مر چکے ہیں۔ پھر وہ اپنے سسر کو کال کرتا ہے اور سسر کو نام لے کے اسپیشل اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے نا بہت بڑا سرپرائز چھوڑ کے آؤں، تم گھر جا کے چیک کرو۔ وہ کہتا ہے کیا سرپرائز ہے، تم مجھے پریشان کیوں کر رہے ہو، اتنی رات کے وقت تم مجھے کال کر رہے ہو۔ خیر اس نے کہا تم جا کے دیکھو تو صحیح، بہت بڑا سرپرائز ہے، میں تمہاری بیٹی کو اور تمہارے نواسے کو قتل کر کے آ گئی ہوں۔ باپ دوڑتا بھاگتا جاتا ہے، دیکھتا گھر کے باہر لگا ہوا ہے، وہ اس کو توڑتا ہے، اندر جاتا ہے تو وہاں پہ 3 لاشیں پڑی ہوتی ہیں، اس کی بیٹی، اس کی نواسا اور نواسی۔ خیر وہ پولیس کو بلاتا ہے، پولیس آتی ہے، انویسٹیگیشن کرتی ہے، سیمپل لیتی ہے اور پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے وہ لاشوں کو بھیج دیا جاتا ہے، اور رپورٹس میں بھی یہ آ جاتا ہے کہ ان کو زہر دے کے مارا گیا ہے۔ اب پولیس میں جو ہے وہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے، اور جو ظالم وہ شوہر
جو اپنی دل کی تسلی کے لیے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو مار دیتا ہے وہ دبئی میں ہے اور پاکستان میں، ویسے بھی پاکستان میں کون سا کسی کو انصاف ملتا ہے، 2 سال 3 سال کیس چلے گا، اس کے بعد پیسے دیں گے تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں کون کسی کے پیچھے بھاگتا ہے؟ پھر یہ کہا جاتا ہے بس ان کی موت ہی ایسی لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ ماں باپ جو اپنی بیٹی کو اتنے پیار سے پالتے ہیں، لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو یہ قسمت کی بات پیار کی، تو یہ اس بات کو چھوڑ دیتے کہ قسمت میں کچھ ایسا لکھا ہوا تھا۔ تو وہ بات یہاں سے میں بتانا بھول گئی کہ وہ آدمی کی بہن کا بیٹا تھا، مطلب کہ اس کی لڑکی کی جو شادی تھی پھپھو کے گھر ہوئی تھی۔ تو اس طرح کے ریلیشن میں تو شروع سے پتا ہوتا ہے کہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، لڑکی کی ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہیں، لڑکی کی ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہیں، لوگوں میں ہو تو پھر بھی۔ تو وہ شکی تھا، اس کو اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں تھا، بیوی کو اپنے بچوں کو مار دیا۔ کتنا ظالم وہ انسان تھا جس کو ایک پل بھی یہ خوف نہیں آیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، طلاق دے دیتا، اس کو گھر سے باہر نکال دیتا، اس کو نہ ایکسیپٹ کرتا، وہ مانگ لیتی، لوگوں کے گھروں میں کام کر لیتی، لیکن اپنے بچوں کو پال۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شوہر کو ہدایت دے، تمام ویڈیو کے مقدر جو ہیں وہ اچھے انسان کے ساتھ لکھی۔ تو یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مجھے بہت دکھ ہوا اس پوسٹ کو پڑھ کے، سن کے، دیکھ کے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔